اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، صف اعضاء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اللہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِينَ۔ تمام عزادار خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم دعا ہے پروردگار بے حق پاک سیدہ بطول عذرا طاہرہ عارفہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آواز بلند صلوات پڑھیں، آواز بڑھا ذرا۔ عزت والی بی بی کی پاک عزت اور پاک عظمت کا واسطہ پروردگار یہ مقدس ترین صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سارے آمین کہو۔ آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، ماڈل ٹاؤن ہے، لاہور ہے، جید عزادار تشریف فرما ہو۔ بار الہ عزت سیدہ کا واسطہ، عزت بی بی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا واسطہ، میرے بھائی نغمان اختر زیدی صاحب کو لمبی زندگی صحت و سلامتی عطا فرما۔ یہ صف اعضاء اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس کی اجر کے طور پر بار الہ سید محمد سیدین اختر زیدی کی درجات بلند فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ نغمان بھائی کی والدہ محترمہ کو صحت یابی عطا فرما۔ بڑی سالانہ تاریخی مجلس، بڑے جید عزادار سب آمین کہیے گا۔ بار الہ تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔ بار الہ جس مومن کے دل میں جو بھی نیک دعا ہے، ہر نیک دعا بحق باب الحوائج غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ مظلوم کے غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ دست دعا بلند فرمائیے۔ یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجہ قائم آل محمد۔ تمام عزادار عظمت امام زمانہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم بھائیان تھوڑی سی آواز بڑھا، مولا تیری زندگی دراز کرو۔ سبھی کی توجہ ہے میری جانب۔ بڑا وسیع اہتمام، بڑی سالانہ مجلس، بڑا پرخلوص اہتمام میرے بھائی کی طرف سے۔ پروردگار ان کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب ذاکرین علماء کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غالباً قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ پروردگار ظہیر شاہ صاحب کو سلامتی عطا فرمائے۔ بائی اسٹیٹ سیکٹری صاحب کی نوکری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبھی کی توجہ ہے میری جانب۔ یہ پورے لاہور کے بڑے جید عزادار تشریف فرما ہو، اور میں نے اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر آپ نے سننا ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرا دل ہے کہ وہ یادگار مجلس میں چند لمحوں میں آپ کو سناؤں جو کم از کم پورا سال ایک عزادار کے دل پہ نقش ہو جائے۔
پچھلے عزادار سبھی کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے. 71 نے جنگ لڑی، حسین کے اصغر نے مسکرا کے جنگ جیت لی. لفظ بڑا تھا. میں چاہتا یہ ہوں کہ داد ایسی آئے جیسے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا میں نے ذکر کیا. آدھی رات کا وقت ہے، باب الحوائج کا تذکرہ ہے. باب الحوائج شہزادہ علی اصغر. ہائے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں لفظ پڑھ رہا ہوں شاہ جی، اور پہلی دفعہ یہ لفظ لاہور میں پڑھ رہا ہوں. لفظ قیمتی ہوگا تو موسلا دھار داد آئے گی. مجھے ایک ایک بندے کی تائید چاہیے. میں اتنا بڑا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. بھائی جان توجہ، سبھی کی توجہ، سبھی کی توجہ میری جانب کہ دنیا نے جنگ کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مرشد، آئیے مرشد. انتہائی واجب الاحترام برادر ذی حشم، تصویر شہید قبلہ و کعبہ بوصیت شاہ باز حضرت نقوی صاحب تشریف فرما ہے. پروردگار ان کو لمبی زندگی، صحت و سلامتی عطا فرمائے. سبھی کی توجہ میری جانب، سبھی کی توجہ. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. شاہ جی مجلس میں اب شروع کر رہا ہوں. سبھی کی توجہ میری جانب. آئیے مرشد. مولا آپ کو سلامتی دے، لمبی زندگی دے، محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ جتنے نوجوان تشریف فرما ہیں، پروردگار سب کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جملہ سنیے گا، جو بادشاہ اپنے ایک تبسم سے 9 لاکھ دشمنوں کو جنگ کے نشیب و فراز بھلا دے، اسے علی اصغر کہتے ہیں. اب سارے بولے ہو، سارے بولے ہو. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. 9 لاکھ دشمنوں کو مرشد جنگ کے نشیب و فراز بھلا دے، اس بادشاہ کو علی اصغر کہتے ہیں. توجہ سب کی میری جانب. اس بادشاہ کو علی اصغر کہتے ہیں. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. جس بادشاہ کا ایک تبسم بیعت کے منہ پہ تماچا ہو، ہائے ہائے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. شاہ جی میں نے جملہ پڑھا ہے، ایک تبسم بیعت کے لفظ پہ تماچا ہو، اس بادشاہ کو علی اصغر کہتے ہیں. دیکھیے کل جسے ایک گھونٹ پانی کا نہ ملا، آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سبیل لگ رہی ہے وہ شہزادہ علی اصغر کے نام کی سبیل لگ رہی ہے. آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں، جس ملک میں سبیل لگی ہوگی باہر لکھا ہوگا بایاد شہزادہ علی اصغر، سبیل شہزادہ علی اصغر. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں 4 لائنیں پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن میں پڑھ رہا ہوں کہ علی سی دسترس ہے جس کی کمان میں، علی سی دسترس ہے جس کی کمان میں، جس کی سخا کا چرچا ہے آسمان میں. ارے جسے قطرہ نہ ملا امت سے پانی کا، وہ سبیلیں بانٹتا ہے 2 جہان میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. یا علی یا علی، یا جنت کا ماحول. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. بھائی مولا آپ کو یہی توجہ چاہیے تھی. سارے بول پڑے ہو، حق ادا ہو گیا ہے. مرشد شہزادہ علی اکبر چلا، ہاتھ میں تلوار تھی. شہزادہ قاسم چلا، ہاتھ میں تلوار تھی. شہزادہ اونا محمد چلے، ہاتھ میں تلواریں تھی. مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، پورا لاہور لائی مجلس سن رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. ایک بندہ بھی چپ رہا، مجھے دکھ ڈرا غازی خان تک ہوگا. ہر شہزادے نے جنگ کی، ہر شہزادے کے ہاتھ میں تلوار تھی. واحد شہید ہے شہزادہ علی اصغر. جب امام حسین نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے. شہزادے کی مٹھیاں بند تھی. مٹھیاں کیوں بند تھی؟ ظاہر شاہ جی پنڈال اٹھ کے داد دے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مٹھیاں کیوں بند تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین، اصغر کو اس طرح سے لیے جاتے تھے حسین جیسے لیے ہو بولتا قرآن ہاتھ میں. ارے مٹھی کیے تھا بند وہ اس طرح صغیر جیسے ہو ہرملا کا گریبان ہاتھ میں. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. آپ جیئے بھائی، مولا تیری زندگی دراز کرے. کیا قبولیت ہے یار، کیا روحانیت ہے بھائی. مرشد اتنی دیر لگتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. نوجوانو
علی اصغر کے صدقے آباد رہو، مولا آپ کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسے سے جی لائنیں پڑھ رہا ہوں، لائنیں سنیے گا۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے کہ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا۔ بولیے گا، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا، مجلس لائیو چل رہی ہے۔ ممتا عائشہ جی کی مولا زندگی دراز فرمائے، غدن فرمائے کی مولا زندگی دراز فرمائے۔ سبھی کی توجہ، شاہ جی شیر سنیے گا، میں رک گیا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو۔ آپ سخن شناس بھی ہیں اور ہلکے سے سخن ور بھی ہیں۔ شیر آپ کو سنا رہا ہوں کہ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ توجہ نہیں آپ کی، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ کم از کم یہاں سے آپ کی داد کی آواز باہر تک جانی چاہیے۔ جتنے عزادار کھڑے ہوئے ہو، جتنے تشریف فرما ہو، میں ایک شعر سنا رہا ہوں، ایک شعر۔ اگر دل پہ نقش ہو تو پھر بولیے گا، اگر نقش نہ ہو تو پھر نہ بولیے گا۔ میں دعا مانگ رہا ہوں شہزادے کے صدقے، اللہ آپ کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ آپ کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرمائے، اللہ جتنے نوجوان تشریف فرمائے باب الحوائج کے صدقے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہ پنڈال کھڑا ہو کے بھی داد دے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نوجوانوں کوئی اور بولے نہ بولے، ایک ہاتھ نہیں دونوں بازو بلند کر کے میری بات کی تائید کیجئے گا کہ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ ارے جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یا میں نوکر ایک عزادار، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بابا جی اصغر سا بہادر، شعر سنیے گا شاہ جی۔ ہائے ہائے، جس شان سے اصغر، بزرگوں جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ارے ایسے کسی بچے نے بھی توجہ نہیں آپ کی، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا۔ میں 5 دفعہ کا ظاہر ہوں کربلا کا، ایک شعر سناتا ہوں، مصائب مرشد مصائب کی لائن سے فضائل آپ کو سنا رہا ہوں۔ نوجوانوں مجھے دکھ ہوگا ڈیرہ غازی خان تک، بانی کی حیثیت گھر کی مجلس لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ظاہر پہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولا کی عزت کی قسم، جتنے احباب تشریف فرما ہو، 22 اسٹیج سیکٹری سے لے کے آخری کھڑے ہوئے عزادار تک ایک ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، اتنا بڑا مصرع آپ کو سنا رہا ہوں کہ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ارے ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ ارے اصغر سا بہادر تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیوں؟ حد یہ ہے گلا چھد گیا ہنسنا نہیں چھوڑا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ جیئے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی اصغر سا بہادر، شہباز بھائی کی بلا کوئی ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مجلس لائیو چل رہی ہے مرشد، ایک ربائی میں نے پڑھی پچھلے سال لاہور میں، سبھی کی توجہ میری جانب، بھائی آئیں گے تو میں مصرے پڑھوں گا۔ میرا 3 سال کا بیٹا ہے، اس نے پچھلے ہفتے یہ ربائی مجھے سنائی۔ آئیے بسم اللہ بھائی جان، آئیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ مہمان ہیں مولا کے، خوبصورت ترین مداح خان ہیں، سبھی کی توجہ میری جانب، سبھی کی توجہ، سبھی کی۔ شاہ جی جا رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں؟ چلو شکر ہے، بیٹھے 4 مصرے سنو چاسی، مولا زندگی دیوے۔ بڑی محنت کرتا ہے، مولا کی قسم خوش آمد نہیں ہے۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا معذرت قبول کریں، کہا کہ آپ تو بانی ہیں اور بانی معذرت کر رہے ہیں، اور مجھے لمبا سفر کر کے اس مجلس میں یقیناً بانی کی حیثیت ہے، پورا سال محنت ہے میرے بھائی کی، مولا اس کی زندگی دراز فرمائے۔ شاہ جی میرے 3 سال کے بیٹے نے بھی یہ ربائی یاد کر لی، اگر خیال زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے سنا ہو، داد بھی آپ نے دینی ہے، دعا بھی دینی ہے، سبھی کی توجہ میری جانب۔ لین کو اپنے تیر پہ ناز تھا، حسین کے بیٹے کو اپنے شیر پہ ناز تھا۔ بندہ آدھی رات کا وقت ہے، گھر چھوڑ کے مجلس میں بھی آیا ہے اور توجہ بھی نہیں ہے۔ ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا، دعائیں جس نے قبول کروانی ہے، جھولیا پھیلا مصرے سن۔
جو چپ رہ جائے میں سمجھوں گا مجھ میں پڑھنے میں کمی تھی. دوبارہ کہوں مولا ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا, حسین کے صغیر کو اپنے شیر پہ ناز تھا. آیا مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان توجہ, ظالم کو اپنے تیر پہ ناز تھا, علی اصغر کو اپنے شیر پہ ناز تھا. مجھے مولا کی عزت کی قسم کہ 1400 سال گزر گئے, آج بھی شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں ایک ایک عزادار کی تائید کے لیے 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں. سبھی کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے کہ فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی, فوج ستم کی گردش حالات کھل گئی, میدان میں کیسے چھپتی بھلا بات کھل گئی. ارے مشہور ہو رہا تھا بہت ہرملا کا نام, اصغر ہنسے تو تیر کی اوقات کھل گئی. سبحان اللہ, دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر, جنت کا ماحول بھائی. سبحان اللہ, مولا تیری زندگی کرے بھائی. اصغر ہنسے تو تیر کی, اصغر ہنسے تو تیر کی. بس آخری 4 لائنیں. شہزادہ گیا, ماں نے وصیت کی بیٹا ایسی جنگ لڑنا, بھائی اکبر داد دے, چاچا عباس داد دے, بھائی قاسم داد دے, دادا ابو طالب داد دے, دادا علی داد دے, چاچا حسن داد دے, بابا حسین داد دے. ایسی جنگ علی اصغر نے لڑی, 9 لاکھ اباؤں میں منہ چھپا کے روئے. شاہ جی ان مصروں پہ فوکس کیجئے گا, مصرے نہیں ہے, مولا کی عزت کی قسم. اگر اگلے سال 11 نومبر تک یاد رہیں تو بھائی کو دعا دیجئے گا. غضنفر بھائی یہ مصروں پہ فوکس کیجئے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. سبھی کی بزرگوں یہ لائنیں. شاہ جی توجہ علی اصغر کا واسطہ, ایک ایک بندے کی توجہ. شہزادہ واپس آئے, ماں نے پوچھا بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی؟ اماں بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں. اماں اتنی بڑی جنگ لڑی چاچا غازی نے داد دی. ہائے ہائے ہائے, اتنی بڑی جنگ لڑی, بھائی اکبر نے داد دی, بھائی قاسم نے داد دی, بھائی اون محمد نے داد دی, دادا علی نے داد دی. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی؟ مولا ایک ایک عزادار کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ماں نے پوچھا, بیٹے نے کہا اماں بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا ہو؟ شہزادہ علی اصغر نے ماں کو جواب دیا, اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی؟ اماں بڑی جنگ لڑ کے آیا ہوں. بیٹا کتنی بڑی جنگ؟ اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں, چراغ بیعت باطل بجھا کے آیا ہوں. لاہور والوں اس موسم میں گھر چھوڑ کے اس صف اعضاء پہ تشریف لانا بڑی سے بڑی عبادت سے کم نہیں ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑی؟ اماں تیرے بیٹے نے اتنی بڑی جنگ لڑی, چاچا غازی نے داد دی, دادا علی نے داد دی, چاچا حسن نے داد دی, بھائی اکبر نے داد دی. بیٹا کتنی بڑی جنگ لڑ کے آئے ہو؟ اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں, چراغ بیعت باطل بجھا کے آیا ہوں. اچھا بیٹا, مسکرا کے شہزادے نے کہا اماں جہاں پہ رہتی ہے ابن زیاد کی نسلیں وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا. مولا آپ کی زندگی دراز فرما, آپ نے حق ادا کر دیا. میں نوکر میرا بھائی مرشد, جہاں پہ رہتی ہیں ابن, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جی مولا تیری زندگی دراز کرے. 3 دفعہ شہید ہوا ہے اصغر. میں فضائل پڑھ رہا تھا, بندے رو رہے تھے. قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی. شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. ہائے ہائے, سید کہہ رہا ہے دیر کیوں لگی؟ شاہ جی اللہ جانتا ہے, یہ وہ شہید ہے جو 3 دفعہ شہید ہوا, جنہوں نے دعائیں قبول کروانی ہے. ہر بندہ تو رو نہیں سکتا, مشکل سے مشکل دعا ہو. آج پہلے ایک عمل بتاتا ہوں پھر مصائب سناتا ہوں. گھر میں صف اعضاء بچھا, پیسے نہ ہونا
دودھ لے کے شہزادے کے نام کی سبیل بنا، ایک ذاکر کو بلا، اتنا کہے کہ حسین کے اصغر کا مصائب سنا۔ کوئی اور راضی ہو نہ ہو وہ ماں ضرور راضی ہوتی ہے جو زندگی ساری دھوپ میں بیٹھی رہی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ ہر بندہ رو رہا ہے، کہاں حرمل کا تیر، کہاں حسین کا صغیر، چھوٹا سا گلا اصغر ذبح ہو گیا۔ اللہ لعنت کرے سنان بن انس پر، اس نے نیزے سے اصغر کو زمین سے نکالا ہے۔ میں نے ادب میں جملہ پڑھا، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے، مولا تیرے آنسو قبول فرمائے۔ بھائی جان لفظ پڑھ دوں، سارے ہائے کرو گے، سارے ہائے کرو گے، صرف نیزے سے نکالا نہیں ہے، اس لئین نے ایک چھوٹی سی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا۔ اب سید ہوں، ادب میں پڑھوں گا، ایک گھٹنا ٹیک کے اس لئین نے 7 ضربوں سے چھوٹی سی گردن جدا کی۔ جہاں اکبر کا سر نیزے پہ تھا وہیں اصغر کا سر نیزے پہ سوار ہو گیا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب ماں آئی نا، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، سجاد نے اصغر کا لاشا اٹھایا، ماں گنج شہداء میں آئی، ایک جانب اکبر کی لاش، ایک جانب حسین کی لاش۔ میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو روتا کتنا ہے۔ درمیان میں اصغر کو سلا کے اکبر کا کاندھا ہلا کے رو کے بی بی رباب نے کہا اکبر تو جوان ہے، میں شام جا رہی ہوں، خیال رکھنا میرا اصغر رات کو ڈر جاتا ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ ہر بندہ رو رہا ہے۔ شاہ جی پہلی دفعہ یہ مصائب کے جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عزادارو جو نیزے پہ تھے ان کا سفر آسان تھا، تو نے ہائے نہیں کی۔ جو بیردہ علی کی عزتدار بیٹیاں تھی، ہائے ہائے، ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ کیا قیامت کا مصائب پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ ماں بہنوں کا گریہ قبول فرمائے۔ آ گیا کوفہ کا بازار، 12 محرم کا دن تھا، شور بلند ہوا، باغی آئے ہیں، باغی آئے ہیں۔ ایک ضعیفہ عیسائی مذہب کی کوفے کی عورتیں سے کہتی ہے یہ شور کیسا ہے؟ کوفے کی عورتیں کہتی ہے ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، آگے آگے بیردہ سید زادیاں ہیں، پیچھے پیچھے نیزوں پہ سر ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا، ساریہ سینے پہ رکھ۔ یہ ضعیفہ اٹھی، اس نے سر پہ چادر رکھی۔ اب مر نہیں جانا ہم نے۔ جو ضعیفہ تھی عیسائی مذہب کی تھی، وہ چادر پہن کے آ رہی تھی۔ محمد کی بیٹیاں بے ردا تھی، پہلے نیزے کے پاس آئی، نیزہ اٹھایا ہوا تھا شمر نے۔ کہتے ہیں لین یہ کون تھا؟ یہ کہتے ہیں جس سے ہماری جنگ ہوئی اس فوج کا بادشاہ تھا۔ یہ کہتے ہیں اس کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ضعیفہ کہتے ہیں نیزہ جھکا، اس نے نیزہ جھکایا، اس نے حسین کی پیشانی پہ سجدے کا داغ دیکھا، رو کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، لگتا ہے کسی کو نماز میں ذبح کر کے آئے ہو۔ اس وقت سکینہ کی آواز آئی، میں خنجر پکڑتی رہی، رو کے کہتے ہیں نہ مار، او میرا پیاسا با۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے گا۔ ہر بندہ محو گریہ ہے، بڑی قبولیت، بڑی روحانیت، فنا ہے، مر جانا ہے۔ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سنا کر میں وہ لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، سید زادہ وہ جملے۔ میرا ایمان ہے کہ ہر عزادار کا ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہوگا۔ ضعیفہ نے حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک سر کو دیکھا، سر نیزے پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہوا تھا۔ عباس کے سر کو دیکھ کے رو کے لگتا ایسے ہے اسے چپ کھا گئی ہے، اسے اجازت نہیں ملی۔ او اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تیرا کوئی پتھر کا جگر تو ہے نہیں۔ میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں، مجھے غازی کے علم کی قسم ایک نیزے کو دیکھا، نیزہ علی اکبر کا تھا، سر حسین بن نمیر نے اٹھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نیزہ جھکا، اس نے نیزہ جھکایا، اس نے اکبر کے چہرے کو دیکھا، اس نے سفید سر سے چادر اتاری، رو کے لگتا ایسے ہے مدینے والے محمد کا گھر اجڑ گیا ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اللہ آپ کے ماتم، آپ کا آنسو، آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میرا بزرگ، میں لفظ پڑھ رہا ہوں،
سیدزادہ آپ سے اجازت لے کے ضعیفہ روئی، رو کے کہا لگتا ایسے ہے مدینے والے محمد کا گھر اجڑ گیا ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے یہ مدینے والے محمد کا کچھ لگتا تھا۔ اس وقت بی بی زینب کی آواز آئی، یہ میرا کڑیل جوان علی اکبر تھا جسے 18 سال میں نے برکے میں پالا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کم از کم آنسو نہ بھی آئے تو اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا۔ ایک چہرے کو دیکھا، رو کے ضعیفہ کی آواز آئی، لگتا ایسے ہے اس کی بارات اجڑ گئی ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ پچھلے عزادار ہم ماتم کرنے والے نوجوانوں، مجھے قاضی کے علم کی قسم میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا۔ سب سروں کو دیکھتی آئی، آخر میں آئی، کیا قیامت کا منظر تھا، نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا، سارے ہائے کرو، سارے ہائے کرو۔ ہرمل کی گربان پکڑ کے کہ یہ کون تھا؟ یہ کہتے جس سے ہماری جنگ ہوئی اس کا 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ یہ ضعیفہ کہتے نیزہ جھکایا ہے، اس نے نیزہ جھکایا۔ جن کی چھوٹی اولادیں ہیں اس نے اصغر کے چہرے سے خون صاف کیا، اپنے سفید سر سے چادر اتاری، ہاتھوں پہ رکھ کے رو کے ضعیفہ کہتے کوفے کی عورتوں میں دعا مانگتی ہوں آمین کہنا۔ رو کے کوفے کی ضعیفہ نے دعا مانگی، رو کے کا رب عیسیٰ اس بچے کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو یا چوتھے محمل سے بی بی رباب کی آواز آئی، حذیفہ یہ میرا اصغر تھا اور جو کربلا سو گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر عزادار محو گریا ہے باب الحوائج کے صدقے۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ بچہ لمحے دیکھنا، منبر سید کے حوالے ہو گئی میرے حصے کی مجلس، رو بیٹھے ہو، اب اتنا ہائے کرنا کہ کربلا والے تیری ہائے کے گواہ بن جا۔ بھائی جان، سادات و غیر سادات، 36 شہر، شہباز بھائی 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر بی بی نے ٹھنڈا پانی بھی پیا، تو نے ہائے نہیں کی۔ ہر بی بی چھاؤں میں بھی بیٹھی، ایک ہے علی اصغر کی ماں، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ چھاؤں میں بیٹھی۔ عزادارو، دربار ختم ہوا، بازار ختم ہوا، زندان ختم ہوا، قافلہ کربلا، کربلا سے مدینے، ادھر مختار نے قیام کیا، امام سجاد نے مختار کو خط لکھا، چاچا مختار ابھی تک بھائی اصغر کا قاتل گرفتار نہیں ہوا، میری ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ پتھر دلوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مختار نے ہرمل کو گرفتار کیا، ہرمل کا سر قلم کیا، قاصد بھیجا مولا سجاد کے پاس، مولا میں غلام زادہ ہوں، میری آقا زادی سے کہہ دے اب ٹھنڈا پانی بھی پی لے، اب چھاؤں میں بھی بیٹھ جائے۔ اور جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، سجاد ماں کی حویلی میں آیا، رو کی آواز ہے اماں مبارک ہو اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رو کے بی بی کی آواز ہے اور لاکھ قاتل مارے جائے اور میری جھولی ویران ہو گئی اور میرا دودھ پیتا۔ مرحبا مرحبا، میں نوکر میرا ہاتھ نہ جوڑ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ بڑا روحانیت والا پرسا، بڑی روحانیت والی عزاداری، ہر بندہ محو گریا ہے۔ یہ جملہ خصوصاً پردہ دار مائیں بہنیں، جتنی سیدزادیاں میری مائیں بہنیں ہیں ان کے حصے کا جملہ ان کو سنا رہا ہوں۔ سجاد کی آواز ہے اماں میں قاصد سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ روح کے بی بی کی آواز ہے تو ہے میرا بیٹا، ایک کام ماں کہتی ہے تو مان لے، ماں تیرا حکم مان لے گی۔ سجاد کی آواز ہے اماں حکم کر، آواز ہے تو خون رونا بند کر دے۔ سارے ایک دفعہ ہائے کرو، میں چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہوں۔ سجاد کی آواز ہے اماں میرا کچھ نہیں بچا، آواز انصاف خود کر، تیری پھپھی موجود ہے، چاچا حنفیہ موجود ہے، میرا اصغر کربلا، میری سکینہ شام، اماں وسیلہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں، کم از کم ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سر پہ سارے عزادار رکھنا۔ اماں وسیلہ لے کے آیا ہوں۔ سجاد کون سا وسیلہ؟ اماں پھپھی زینب کو وسیلہ لے کے آیا ہوں۔ ہائے حسین
حسین غریب کی بہن ایک بازو سے بی بی زینب نے پکڑا، ایک بازو سے امام سجاد نے پکڑا، 7 قدم بی بی رباب چلی تھی، یا سجاد کا ہاتھ چھوڑ دیا، بی بی زینب کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماتم کرنے والوں بی بی دھوپ میں گر گئی، سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ آخری جملوں پہ آ گیا ہوں، دھوپ میں سو گئی، سید اس سے بڑی قیامت کیا ہو، دھوپ میں سو گئی۔ اب سجاد نے دیکھا آخری جملہ معجزاتی بھی ہے، منتوں کی قبولیت والا بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت والا بھی ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں کی قسم سجاد نے دیکھا کہ ماں کے دامن کے ساتھ کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، سارے ہائے کرنا، ہاتھ اٹھاؤ، سارے سر پہ رکھو۔ اس وقت سجاد کی آواز آئی، پھوپھی ماں، ماں کے دامن کے ساتھ کیا بندھا ہوا ہے؟ آواز سجاد اللہ جانے کیا ہے۔ کربلا سے شام تک آدھی آدھی رات کے وقت تیری ماں دامن کھولتی، اللہ جانے اس میں کیا ہے، اسے آنکھوں سے لگاتی، اسے چومتی رہتی۔ اور سادہ تو غیر سادہ، بی بی زینب نے دامن کھولا، آزاداروں کیا تھا؟ اسلر کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں، ایک سورا کے ہاتھ کا کرتا۔ ایک اعلان نوٹ فرما لیں کہ مجلس اعزا 1 دسمبر روز اتوار شام 5 بجے رات با مقام مسجد امام برگاہ علی رضا علیہ السلام دوندل چوک چونگی امرصدوں میں مجلس اعزا ملکت ہوگی، جس میں سردار وسیم عباس فلوج صاحب، ذاکر عبید ملک علی رضا کھوکھر صاحب، محمد سکلین گھلو صاحب، غلام عباس جپا، عالم عباس بھٹی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام اباب سے اپیل ہے تشریف لا کر ثواب دارین حاضر کریں۔ میں ملتمس ہوں علی شناور مہدی صاحب ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر آل اطہار بیان فرمائیں۔ قبلہ صاحب انشاءاللہ کچھ دیر میں رونق فوز ممبر ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھی پر محمد و آل محمد پر۔